السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے 4 دوستوں کی جنہیں گھومنا پھرنا ایڈونچر کرنا بہت پسند تھا۔ زیان، احمد، حسنین اور مافیہ۔ ان دوستوں نے پلان کیا کہ کیوں نہ ہم کسی جنگل کا ٹرپ کریں جہاں کیمپ لگا کر 1-2 دن رکا جائے، اور ایسا ہی انہوں نے کیا۔ اگلے ہفتے کا دن ڈیسائیڈ ہوا اور چاروں نکلے اپنے جنگل کے ٹرپ پر۔ جنگل میں ایک مناسب جگہ دیکھ کر انہوں نے اپنا کیمپ لگایا اور باربیکیو کا پروگرام شروع کیا۔ وہاں کھانا وغیرہ کھا کر وہ بیٹھے تھے کہ ایسا لگا جیسے وہاں کوئی کالا سایہ انہیں دیکھ رہا ہو۔ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے سب کو نیند آ گئی، مگر حسنین جاگ رہا تھا۔ اسے پھر لگا کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اکیلا جنگل میں اس سائے کے پیچھے چل پڑا۔ کافی دیر بعد جب احمد کی آنکھ کھلی اور زیان اور مافیہ کو وہاں سے اس نے اٹھایا، پھر اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو جا کر دیکھا جائے کہ حسنین گیا کہاں ہے۔ تینوں نے ٹارچ لی اور اسے ڈھونڈنا شروع کیا، تو کافی دور جا کر انہیں حسنین ملا، تو مگر مردہ حالت میں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا، جیسے اس نے مرنے سے پہلے کچھ عجیب دیکھا ہو۔ تینوں دوست ڈرے سہمے واپس اپنے کیمپ میں آ گئے، مگر انہیں نیند نہیں آئی۔ اگلے دن صبح احمد نے سوچا کہ کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اسی غرض سے وہ جنگل میں کچھ پھل وغیرہ ڈھونڈنے نکل گیا۔ کافی دیر بعد جب وہ نہ آیا تو زیان اور مافیہ کو فکر ہوئی اور انہوں نے اسے ڈھونڈنا چاہا۔ وہ دونوں ساتھ میں اسے ڈھونڈنے نکلے، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، اور پھر جب بھوک پیاس سے ان کا برا حال ہو گیا تو انہیں وہاں ایک کنواں دیکھا۔ کنواں دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پہلے اس کنویں سے پانی پی لیا جائے۔ انہوں نے ابھی کنویں کے اندر جھانکا ہی تھا تو جھانک کر وہیں دیکھتے رہ گئے۔ وہاں کسی کی لاش پڑی تھی جس کا منہ نیچے کی طرف تھا۔ جب اسے پکڑ کر سیدھا کیا گیا اور دیکھا تو وہ احمد ہی تھا۔ اس کی آنکھیں نیلی ہو چکی تھیں۔ زیان اور مافیہ وہاں سے بھاگے اور کیمپ سے اپنا سامان اٹھا کر وہاں سے جانے لگے، کیونکہ شام ہو چکی تھی۔ یہ دونوں اپنے گھر پر بتا چکے تھے کہ 4 دوستوں میں سے 2 کی موت ہو چکی ہے اور 2 ہی بچے ہیں۔ وہ دونوں جلدی وہاں سے بھاگے۔ زیان تھوڑا آگے تھا، اس نے مافیہ کو آواز دی مگر جواب نہیں آیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مافیہ وہاں نہیں تھا۔ زیان اسے ڈھونڈنے واپس گیا تو دیکھا کہ وہ ایک درخت سے لٹک رہا ہے اور اس کی بھی موت ہو چکی ہے۔ زیان کو پتا تھا کہ اگر کچھ دیر میں یہاں رکا تو میں بھی نہیں بچوں، اس لیے اس نے وہاں سے نکلنا ہی مناسب سمجھا اور بھاگنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد بھاگتے بھاگتے اسے سامنے ایک روڈ نظر آیا جہاں سے بڑی بڑی گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ زیان نے ایک گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا، اس میں بیٹھ کر کسی طرح جنگل سے باہر آیا اور جیسے تیسے اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچنے پر اسے بخار ہو گیا، ایک عجیب سی کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ خیر، آہستہ آہستہ زیان جب ٹھیک ہوا تو زندگی معمول پر آ گئی۔ کچھ دن بعد جب زیان اپنے ایک دوست کی پوڈ کاسٹ میں گیا تو اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ کیا آپ وہ سب بھول چکے ہیں؟ تو زیان نے کہا کہ کچھ سائے کبھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔